نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری جس موضوع پر بات ہو رہی تھی، اپنے دل کو سنواریں، اس میں آخری بات جو بیان فرمائی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے۔ لیکن آج کل لوگوں کو ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب سارا معاشرہ ہی خراب ہے تو اگر ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی کر بھی لی تو ہم اکیلے پورے معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اکیلا چنا کیا بال پھوڑے گا؟ ہماری تبدیلی سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ یاد رکھیں کہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر ہر آدمی یہی سوچتا رہے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کم از کم ایک برائی اس دنیا سے دور ہو جاتی ہے۔ جب ایک برائی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ماحول میں روشنی پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال ایک طرف تو یہ ہو کہ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی جس نے سارے معاشرے میں فساد مچایا ہوا ہے نہیں کروں گا، یعنی کرپشن نہیں کروں گا، اور کوئی حرام پیسہ میرے گھر میں نہیں آئے گا، اور دوسرے طرف اس ملک کے وسائل صحیح طور پر استعمال ہونے لگے تو اس ملک کو بھی ترقی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی، اور جب قوت آ جائے گی تو کسی دشمن کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بری نظر ڈالے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سپر پاور، سپر طاقت جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس کی طاقت اور قوت کا دنیا بھر میں ڈنکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہتے مسلمان ہاتھ ہے۔ افغانستان جس کے پاس کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی، یا وہ ملک یعنی عراق جس پر سال ہر سال سے پابندیاں تھیں، جو دوا کی ایک پڑیا بھی باہر سے نہیں منگوا سکتا تھا، اور جس کے طیاروں کو اڑنے سے روکا ہوا تھا، ان کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور پھر امریکہ نے اکیلے حملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ جب تک روس موجود تھا اس وقت تک اس کو کسی ملک پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، لیکن جب اس کا مد مقابل ختم ہو گیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آ گئے تو ان نہتوں پر حملہ کرنے اور ان پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، پورے عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گزری ہوئی زندگی کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی اپنی رضامندی والی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔